اے افغانستان دا شہر کابل، اتھے بازار ایک بچی چھوٹی جی کافران دی بچی 10 سال دی بازار جو دودھ لین پہ جاوے تے راہ وچ بچی نے ویکھیا رش بڑا ہے تو لوگ جمع، بچے نو بھول جاندا ہے کہ کم کڑے ایسا رش ویکھ کے بچے رش چی شامل ہو جاندے۔ وہ بچی نے ویکھیا رش بڑے قریب آکے کہ بابے نو پوچھ دی بابا جی اتھے کی ہے؟ بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے۔ بیٹی ساڑھے بھائی بے مرشدے نو کی پتا بے مرشد دا سواد کی ہوندہ ہے؟ بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ مرید کی ہوندہ، کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے؟ فرما بیٹی آمد انہوں پیر وکھاما انہیں اس طرح کر کے اشارہ کیتا، اشارہ جڑے چہرے تھے کیتا نا، وہ چہرہ پتا کون سی؟ خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایڈا سونا چہرہ ویکھا تے بچی دوڑ کے قریب آکر کہہ لگی بابا تو کون ایڈا سونے ہیں؟ فرما بیٹی میرا نام بہاؤالدین ہے، میں بخارا شریف تو آیا۔ حضور یہ لوگ کیوں جمع نے؟ فرما بیٹی یہ میری مرید نے، میں نہا دا پینا۔ کافران دی بچی کہہ لگی بابا جی مرید کی ہوندہ تے پیر کی ہوندہ ہے؟ فرماتی ہے جدو کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چکھا ویلاوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے۔ بچی کافران دی کہنے لگے بابا جی منو بھی مرید نہیں بنا لیندے، اوکھا ویلا تے آئی جاندہ تے منو مرید ہی بنا لو۔ خواجہ صاحب نے بچی نو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا، بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تو میں تیرا پیر۔ بچی ٹورن لگی تے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا آیا تے پھر بلاواں گے تے آؤ گے نا؟ فرمایا تے یہ آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ، او جدہ مرشد غوث پاک نے او بولے سبحان اللہ۔ بچی کلمہ پڑھیا تے گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے۔ سائیاں دی نظر سوالی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہو جرا شاہ مقیم والے ہو۔ میں پوری دنیا میں جانا تے لوگ میں نے پوچھو دینے آسی صاحب شہرت کتھو لئی، انہیں لوگ توڑے نہ پیار کر دینے ایک کتھو لیا جے سارا کچھ تے میں کہنا بس سائیاں دی نظر سوالی ہے۔ میری سائیاں میں نے آکھیا سی پتر جنہوں سائیں ویخ چھڑے نا انہوں سارے ہی پہ ویخ دینا ہے، دعا کریا کرو سائیں ویخ چھڑے۔ سائیاں دی نظر سوالی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل چ نوکری مل گئی۔ چاند دینہ چ بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی۔ باقی نوکرہ حسد کیتا کہ بعد چاہ کے ساڑی بھی سردار ہو گئی، انہوں نوکری تو معزول نہ کریے، انہاں بادشاہ دا ہار چوری کر کے نہ ہیریاں دا ہار تے بچی دا نام لگا دیتا، چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے تھکا مار دیو۔ بچی روے تے کرلاوے پر بچی دی سنن والے کوئی نہیں۔ بچی آکھے میں پیراں والی ہاں، میں چوری نہیں کیتی، میں پیراں والی ہاں۔ پتہ لگیا جڑے پیراں والے ہون چوریاں نہیں کر دے، جڑے پیراں والے ہون سود نہیں کھاندے، جڑے پیراں والے ہون او جھوٹ نہیں بول دے، جڑے پیراں والے ہون نماز نہیں چھڑ دے، جڑے پیراں والے ہون او گناہ نہیں کر دے۔ کہنے لگی میں چوری نہیں کیتی، میں پیراں والی ہاں، پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں پھلنوان والے جدو سزا دا ویلا آیا نا، بچی دی اکھ تے پٹی بند کے محل دیا سیڑھیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نو روندیاں روندیاں بابا یاد آ گیا۔ ہائے ہائے بابا یاد آ گیا۔ بابے آکھے سی بلاوی پھر اسی آ جاواں گے۔ نوجوانوں بچی نے جڑ ویلا مار دیا سیڑھیاں تے قدم رکھی آؤ تے بخارے والا منہ کر کے کہنے لگے وے بابا جلدی آ جاؤ، وے بابا تو یا کیسی بلائی میں آ جاواں گا۔ نالے رو دیئے نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے کہہ دیئے بابا جلدی آ جاؤ، ایک باری آ جاؤ تو آکھے اسی بلائی میں آ جاواں گا۔ کہنے لگی بابا بڑا اوکھا ویلا آ گیا آ جاؤ، اجے بھی بابا نہیں آیا۔ بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں مار کے کہہ دیئے آ جاؤ۔ بچی جڑے ویلے محل دی چھت تے آ گئی، انہیں بخارے وال چہرہ کیتا، کہنے لگی وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ، یہ ایک باری آ جائیں
تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا رو کے کہن لگی بابا کہ اج نہ آیا لوکاں میں نے مارنے نہ سنیاں دا پیر کوئی نہیں وے بابا جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو تھکا مارے آؤ بچی محل دی چھت زمین والے آ رہی انہیں آخری واری چیخ ماری تے رو کے کہن لگی ہنتی آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جدو زمین پہ ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چپ لیا ہے تو جوانوں بچی پٹی کھول کے بیٹھے آؤ اگے بابا جی کھڑے نہیں کہن لگی وے بابا بخاری دی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا کہ تو چبارے تو آ سکنی پیر باہو نے فرمایا سہ گواں تے میرا مرشد وسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے ویچ وسے ہو الولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے اس موضوع نو پھیلاواں تے بڑا وقت درکار ہے سرنگی ادھار رہی ایک اندے نے باقی میں سرنگی سنا دی ایک اندے نے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے ہونے ایک کر لو جڑا بھی کرنا میں سنا دینا بھائی نہیں دو میں نہیں نا بھائی ایک سنا ہونا بس جڑا بھی سننا جی اسا سونا تے میں واپس بھی جانا ہے جی سرنگی سنائیے لو جی سارے کے اندر سرنگی سنا دو سرنگی والا واقعہ سنا دو اچھا بولو سبحان اللہ پھر میں سنانا بھائی آج توڑا کی جاتا ہے چلو میں پہلے سرنگی والا تھوڑا مختصر کر کے واقعہ سنا دوں جی بسم اللہ یہ سارا ناموس رسالت ہی سنان دیا سونے ہیں بسم اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھے نا تے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا کتب میں آگے تو دس بیٹھا کتب کنو کہہ دے بابا جی جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا حیدر علی دا مقابلہ تے کرنا وہ جادوگر نے آکے نا تے اس طرح کر کے مٹھی ہوا چ بند کی تھی کہنے لگا بابا جی ولی یہ تو دس میری مٹھی چکی ہے آپ نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا تے اکھ کھول کے فرمان لگے گنگا جمنامہ دریامہ جو ریت لگے آیا انہیں مٹھی کھلی تے بیچے ریت فرما تو کافر ہے تیرے مقدرہ چی ریت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بابے فرید پیر دا پیر اس طرح کر کے مٹھی بند کی تھی فرما ہوں تو دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنتی چلے کے آئے ہیں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ہن خواجہ صاحب ہندوانو تبلیغ واسطے بلاندے نے قریب پر ہندو بابے دے قریب نہیں ہوندے ڈر دے نے کہ میرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے آپ نے دیکھا کہ روزانہ مندر چ جاندے نے دیکھا مندر چ کر دے کی نہیں فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے دیکھا کہ اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نو خیال آیا کہ عبادت بھی ساز نہ کر دینے انہوں نے ساز نال بڑا پیارے ہوئے نا تے ماں بھی ساز وجاوان اس ساز سنا نہ من کے میں اپنا پیغام سنا دے مگا راتوں رات بیٹھ کے بابے سرنگی بنا لئی تو جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی نا بابے نے اس رات ککھاں دی کلی پاگ رہی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ کے جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے نا وہ بابے دی سرنگی سنے تے اتھے ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے
شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جے، فرمایا کل آیا جے۔ اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھی، سرنگی لے کے باہر بیٹھے نا، جیڑا ہندو گزرے ہن کیویں گزرے، ہن تے بابے دی سرنگی سنے تے اوتھے ہی بیٹھے جاوے، جیڑا گزرے بیٹھے جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جے۔ ہندو چلے گئے، اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے، ہندو پہلے ہی باہر آ کے بیٹھے، ہن تے صبح صبح آندے نے، شام نو سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے نے، کوئی ہندو مندر والے جاوے نہ، مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی۔ میری ملت دے نوجوانوں، او بھی ویلا آیا کہ ایک دن دوپہر ہو گئی، ہندو باہر بیٹھے تے آج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے۔ ایک ہندو دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا آج سرنگی انج نہیں بجانی۔ بابا جی کیویں سناؤ گے؟ آپ نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا۔ ہندو بیک زبان تڑپ کے بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا۔ قریب انا سگر دریا سی، بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے، کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراؤں میں کرے، بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ بابا جی وضو کر رہے تھے، ہندو بھی وضو کری جا رہے، وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا۔ فرمایا اجے نہیں، کھلے میدان ہی چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں تے صفحہ درست کرا لیاں، صفحہ چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا۔ فرمایا اجے نہیں، جویں میں کراؤں میں کرے آجے، بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ بس پھر نوجوانوں بابے مسلح بچھا لیا، مسلح بچھا کے بابے دی ایک صدا آئی، آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، قرات کر کے بابا جی رکوع چ، ہندو بھی رکوع چ آ گئے، بابا جی سجدے جی، ہندو بھی سجدے جی چلے گئے، سجدے جے بابے دیاں چیخیں نکل گئیاں، عرض کی نیلی چھت دیا مالکا ہو، اے پہ تک لیاؤنا میرا کم سی، اگر تو جانے تے اے جانے۔ اس جذب نہ بابے سجدے چلو کے دعا کی تھی، ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، اور پچھلی سب جگہ ہندو اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگا بابا اے سجدے جدے بڑا لطف ہوندہ کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں نا۔ بابا جی نے خیال آیا انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا، اٹھ کے بابا جی نے پھر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے، کدے بول بول جڑے بولاں تے تان بجا رہے ہیں۔ آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ انج نہیں بھائی، ہاتھ کھڑے کر کے جنہوں امی نے بچپن تو پڑھایا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندوان نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لے، کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دے۔
جاؤ رات تقریباً 2:15 ہومن والے نے جا کے بابے فرید تے دادا صاحب دربار تے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. جب تسی چاہندے ہو نا قبراں تے قرآن پڑھیا جائے تے جاندے جاندے آپ ہی پڑھ کے جائے ہو تے اولاد نو بھی قرآن پڑھا کے جایا جائے. پھر ویکھی تیری قبر تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاوے گا. ملک شہادت علی صاحب نے ہے نا جی بزرگاں نے ہاں بابا علم کی اب ایک لو انہوں نے اولاد نو سبق سکھایا نا وہ ٹر گئے تے انہوں دی اولاد انہوں دے بعد نبی پاک دا میلاد کروا رہے. جدو قرآن پڑھا کے جاؤ گے پھر اولاد قرآن پڑھے گی. جدو میلاد کروا کے جاؤ گے اولاد پھر تواڈے پچھوں میلاد کرواوے گی. تو تسی کام یوں کر کے جاؤ کہ تہاڈے بعد تہاڈی نسل وہی کام کرے تے تینوں قبر چ فائدہ ملدا رہے. کوئی مدرسہ بنا جاؤ کوئی مدرسہ بنوا جاؤ کوئی اپنے خاندان تے اپنی نسل اپنی اولاد چ ایک بچہ حافظ قرآن تے عالم دین بنا جاؤ پھر ویکھ تینوں قبر چ فائدے کیویں ہو گے. گرامی قدر حضرات آخر تک اندر حضرت دائی قلبی والا واقعہ انہاں دی ضد میں سچی گل تھک گیا سفر دا ہی تھک آیا سا. روزانہ 2-3 تقریراں کرنیاں سفر بھی کرنے جگراتا بھی پر تھوڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری تھکاوٹ اتار دی. پر اج تساں روند مارے حضرت دائی قلبی والا واقعہ سرنگی والا واقعہ ایسا ہے کہ میں نے روزانہ پاکستان دے ہر خطے چ روزانہ سنانے اتنی اللہ تعالیٰ نے انہوں شہرت عطا کی تھی واقعات نو. نبی کریم علیہ السلام نے سونا جا نوجوان ویکھا جدا نام داہیہ قلبی اتنا حسین نوجوان کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نے اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. نبی پاک نو سونا لگا تے رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ داہیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے کہ تیرے دوزخ چ نہ سڑ جاوے میرا غلام بن جائے میں انو جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی صبح داہیہ قلبی روندے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اللہ دا پیغام سناؤ. میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. انہیں عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کی تے اللہ معافی نہیں کرنا. فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. کلمہ پڑھیا تو رو رہے. فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرما کیڑا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار ہوں 700 افراد دا قبیلہ ہے. اسی قبیلے والے پتر پال لینے آن تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے. میرے نبی زارو کی تار رو پہ کہنے لگا سونے ہم اپنی قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئے ہوں. تو سا ویکھیا ہے آج بھی ساڑھے معاشرے کچھ لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جا مننا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. بیٹی تے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سارے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں ابو مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے. داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. میرے نبی روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی تسی نہ رو. اللہ فرماتا ہے کہہ دو پچھلے گناہوں دی معافی آئندہ نہ کری. معافی مل گئی پھر رونے. فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرما وہ بھی سنا. عرض کی تھی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے کئی سال واسطے تجارت لی جا رہا. بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے.
یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد میں آکے جدو گھر دا دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے ان تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے کدے غور کر کے ویکھیا جی عید آ جے نا رمضان شریف تو بعد تے کپڑے لیواں دی لوڑ پوے نا تے بچیاں نے کدے اپنے ویراں نو نہیں آکھیا کہ بھائی مینوں کپڑے لے دیو ابو نو کہندی ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو ڈانٹ دے وچ چھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے تیاں دا مان باپ ہوندے اج بھی بیٹی پلو پکڑ لوے تے باپ چھڑاندے نہیں کہ میری بیٹی دے دل نہ ٹوٹ جاوے بچی نو اپنے باپ تے خورے کنا تو مان سی کہ جنے باپ اجے ویکھیا ہی نہیں دا خیال سی کہ ابو جدو بھی آون گے پردیس جو پہلی بار میں نے ویکھنا تے ابو میرے واسطے کپڑے لے کے آؤں گے جوڑے لے کے آؤں گے کھلونے لے کے آؤں گے ان اپنے باپ دے اتنے انتظار سن کہ او دا خیال سی کہ جدو ماں کہندی سی نان کے چلیے تے کہندی امی تو ہاڈے نال نہیں جانا ابو آون گے تے انہاں نال جاواں گے ان باپ دی اڈیکاں سن جدو دایا قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے باپ دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لواں جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تو گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جب مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھلا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نے اکیلو تیار کر دفن کرے آئی کوئی مینو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی عرض کی تی سونیا بی بی نو تھکا مارے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہل جا رہے وہ بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہن دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہن لگی بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیے بابا چھمیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھک آیا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو تھکا مارے آؤ بچی دیئے چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہے انہیں نکے نکے آتھی جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سنبھلے نہیں آواں گی
بابا مری نہ ہو میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مری نہ میں کھلونے بھی نہیں وگدی بابا مری نہ نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسن آیا مٹی پاندہ رہا کملی والی آیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چلو دیاں بابا بابا دیاں بادیاں دیاں نے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھی جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹی مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہا انہیں آخری ویلے آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت دیا مالک ہو انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کھل کرنا ہے کدو تک مردیاں روانگیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی تیرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے نے کہہ دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے آقا نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے سید عالم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک چ فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے قیامت انہیں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوتی ہے جس ویلے تشریف لے آیا سب سے اولا نبی سب سے
رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی برکت سے موہیا اولیاء سے رسول برکت سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی برکت سے موہیا اولیاء سے رسول برکت سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی برکت سے موہیا اولیاء سے رسول برکت سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی برکت سے موہیا اولیاء سے رسول برکت سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا
مولا ہمارا نبی برکت سے اولیاء سے رسل برکت سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مولا ہمارا نبی سب سے مولا ہمارا نبی سب سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مولا ہمارا نبی سب سے مولا ہمارا نبی سب سے سب سے مولا ہمارا نبی برکت سے اولیاء سے رسل برکت سے سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مولا ہمارا نبی سب سے مولا ہمارا نبی سب سے سب سے مولا ہمارا نبی برکت سے اولیاء سے رسل برکت سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مولا ہمارا نبی سب سے مولا ہمارا نبی سب سے سب سے مولا ہمارا نبی برکت سے اولیاء سے رسل